الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین کرام، توحید کے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہے توحید اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم۔ یقیناً توحید الوہیت ہی مقصود اور بنیاد ہے، اس لیے اس کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کے تقاضے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں یا اسے اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخشون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین فرشتوں، نبیوں اور صالح لوگوں کو جو پکارتے ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ سب اس کی اطاعت و بندگی کر کے اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ کسی کو فائدہ پہنچانے یا کسی کی تکلیف و پریشانی دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ انہیں بلکہ ان سے کمتر لوگوں کو کیوں پکارا جا رہا ہے؟ انسان کے لیے ضروری ہے کہ تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ توحید کا مطلب ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، یعنی تمام قسم کی عبادتیں صرف اسی کے لیے کرنا اور ان میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ لہذا جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت یہ کہہ کر دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی اقراری ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے اقرار کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے اقرار کے بعد تمام معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا تاکہ پورا کا پورا دین اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم نہیں جانتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی انبیاء و صالحین اور دیگر معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شرک اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں جو توحید کے منافی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یقیناً وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں جاری کر دیا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین سے برات و بیزاری کا اعلان کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام معبودوں سے برات کا اعلان کر دیا جن کی پرستش ان کے باپ اور ان کی قوم کرتی تھی، سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے انہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، اور یہی توحید اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ تو توحید کا مطلب ہے کہ خالص طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو جو شخص اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرے تو یہ شرک ہے،
جو قوم ابراہیم میں موجود تھا۔ وہ اللہ کے ساتھ اپنے خود ساختہ معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اس ذات کی اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اور یہی چیز آج بہت سارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے قبر والوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں اور شرک سے دور رہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور شرک و مشرکین سے برات کا اظہار کیا، اور اپنی قوم و امت کو بھی اس سے ڈرایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔